سورہ فرقان آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی، وہ ایک ذات، لہو، جس کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی ملکیت، بادشاہت، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ، اور نہیں بنایا اس نے، ولدن، کوئی بیٹا، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، ملکیت میں، سلطنت میں، بادشاہت میں، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر ایک شے کو، فقدرہ، پھر اس کا مقدار، اندازہ، تخمینہ ٹھہرایا، تقدیرہ، ایک مقدار، ایک اندازہ۔ یہ اللہ کی ذات اپنا تعارف فرماتی ہیں کہ جس ذات نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا، وہ ذات کیا کمال ذات ہے، اس کا اختیار کیا ہے، کتنا ہے۔ یہ اس انسان کو، یا جس کے لیے وہ پیغام بھیجا گیا، جس مخلوق کے لیے، جن و انس کے لیے، یہ اللہ کی ذات پیغام دیتی ہیں کہ تمہارے جس نے وہ قرآن عطا کیا، وہ علم عطا کیا، وہ آگہی دی، وہ ذات خود کتنی علم والی ہے، اختیار والی ہے، آگہی والی ہے، طاقت والی ہے۔ تو جب تک ہمیں اس ذات کا تعارف نہیں ہوگا، تو تب تک ہم اس ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ آپ کا تعلق جو ہے تعارف سے ہوتا ہے۔ ساری کی ساری ملکیت، بادشاہت، حکم اسی کا ہے، اور اسی نے اس کو تخلیق کیا، ان کو تخلیق بھی اسی نے کیا، اور اس نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو، جو انبیاء آئے، ان کو اس قدر ان سے متاثر ہوئے وہ، کہ ان کو بہت زیادہ، کیا جس کو کہتے ہیں، کسی بھی اس کا بڑھا دینا، کسی کا مقام، اس کا مرتبہ، یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو ایسا سمجھ لینا کہ اس کو اللہ کے برابر لے آنا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وہ ان کے معجزات سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ خود اس ذات کا کیا ہے، ایک حصہ ہیں، بلکہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ اس کا بیٹا ہو سکے، نہ اس کو اس کی ضرورت۔ تو وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، جو اس کے ہاتھوں سے بنے، یا خود وہ ذات جس کو بنائے، تو وہ کیسے اس کے مقابل آ سکتی ہے؟ وہ کوئی بھی چیز ہرگز نہیں آ سکتی۔ یہاں یہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک چیز اس نے خود تخلیق کی ہے، اور وہ اس میں کسی کی کوئی معاونت نہیں ہوئی، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوئی، مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہر ایک چیز کو اس نے بنایا اور اس کو ایک مقدار دی۔ یہاں اگر آپ اس مغالطے میں آ جائیں کہ اندازہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی ٹرانسلیشن اس قدر کر دی، یہ تقدیر کا یا قدر کا، مقدار کا ہم نے اندازہ اس کا میننگ کیے، حالانکہ اندازہ مناسب نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہمیں پوری طرح علم نہ ہو تو ہم ایک تخمینہ لگاتے ہیں، اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ ہم کسی چیز کا وزن کرنا ہو تو ہم آئیڈیا لگاتے ہیں، اپنا اندازہ لگاتے ہیں کہ لگ بھگ اس کا وزن اتنا ہوگا۔ کسی چیز کا ٹمپریچر، کسی کا درجہ حرارت معلوم کرنا تو ہم ایک آئیڈیا لگاتے ہیں۔ اچھا، تو بعض دفعہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈیزیز ہو، تو ہم اس کا آئیڈیا لگاتے ہیں۔
جبکہ ایک ہمارا آئیڈیا ہے، ایک ڈاکٹر کا آئیڈیا ہے، اس میں کتنا ڈفرینس ہے۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ فرق اس آگہی کا ہے۔ اب ڈاکٹر چونکہ ہم سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے تو اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ مور ایکوریٹ ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے۔ اچھا، اسی طرح جب ہم کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں وزن کا، تو ایک ہمارا انداز ہوتا ہے اور ایک کسی آلے کا، ترازو کا آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹمپریچر کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تھرمو میٹر کا ایک جو اس کے بتاتا ہے، جو ہم خود آئیڈیا لگاتے ہیں۔ اب رب کی ذات نے کیا کیا؟ مقدار دی اس کو۔ جیسے سورج کو بنایا گیا، اب سورج کو کتنا جسم دیا جائے، جسامت دی جائے، اور اس کو کس جگہ رکھا جائے، اس کو کس قدر، اس کو جو آربٹ دیا جائے وہ کتنا بڑا ہو، اور اس کو جو اس میں جو حرکت کرے کس سپیڈ سے حرکت کرے، اور اس کے اندر جو گیسیں ڈالی جائیں وہ کتنی مقدار میں ہوں، اور اس کو کتنا اور کتنی مقدار ہو تو کتنا ٹمپریچر دیں گی، اور اس کو فلاں ستارے سے سیارے سے کتنے فاصلے پر رکھا جائے۔ یہ سارے کے سارے اس ذات نے اس کو وہ مقدار دی، قدر دی، ویلیو دی۔ اب اس ذات نے جو دیا اس نے اپنے علم اور آگہی کے مطابق دیا، اور کیا خوب دیا۔ آپ اس میں سے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا، کسی طرح کا بھی کوئی نقص۔